الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انشاءاللہ الکریم آج 7ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ 7ویں پارے میں ویسے تو بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا تھا، یعنی مسلمان ہجرت کر کے جب نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تھے تو وہاں پر نجاشی بادشاہ کی طرف سے جو بات چیت ہوئی تھی اس کا بیان ہے۔ اسی طرح شراب اور بتوں کے بارے میں بیان کیا گیا، اسی طرح جوئے کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین ہیں۔ کچھ نمازیوں کی طرف سے ایک مشورہ تھا اور اچھا بھی لگا۔ انہوں نے کہا کہ امام صاحب کافی سارے مضامین تھوڑے تھوڑے کر کے بیان ہوتے ہیں، تو اگر ان میں سے 2-4 مضامین منتخب کر کے اس پر اگر گفتگو ہو جائے تو اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اسی طور پر میں نے اب یہ ارادہ کیا ہے کہ روزانہ جس پارے کا خلاصہ بیان ہوگا ضمناً کچھ بات کرنے کے بعد اس میں سے 2-3 جو خاص موضوع ہوں اس پر آپ کو کچھ باتیں بیان کی جائیں۔ 7ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے بارے میں بیان کیا، قسموں کے احکام کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے فضول قسموں کے بارے میں مؤاخذہ نہیں فرماتا، لیکن ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا کہ جن قسموں کو تم پختہ کر چکے ہو۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کو عربی میں کہتے ہیں یمین، تو 3 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموس اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم، اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص ماضی کی کسی بات پر قسم کھاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، غلط فہمی ہے، بھول گیا کہ میں نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن قسم کھا لی میں نے یہ کام کیا تھا، لیکن در حقیقت وہ کام اس نے نہیں کیا تھا، تو اس قسم پر کفارہ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں اور کوئی مؤاخذہ بھی نہیں ہے۔ یہی آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ دوسری قسم ہے یمین غموس، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، کہ آپ ماضی میں مثلا کسی کا حق دبا چکے ہیں، کسی کے پیسے آپ نے دینے ہیں اور آپ قسم کھا لیں اللہ کی قسم میں نے تو نہیں دینے، آپ نے غلط کام کیا ہے یا کوئی بھی کام کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن آپ قسم کھا لیں میں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو یہ ہے یمین غموس۔ یہ سخت گناہ ہے اور لیکن اس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ تیسرا ہے یمین منعقدہ، یہ وہ قسم ہے کہ آپ ان فیوچر قسم کھاتے ہیں، مستقبل میں کسی کام پر قسم کھاتے ہیں، مثلا یہ کام میں کروں گا اور آپ نے قسم کھا لی، تو اب آپ پر لازم کیا ہے کہ آپ وہ کام کریں، اگر جائز کام ہے تو پھر کریں۔ اب اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو اب آپ نے قسم کو توڑ دیا، عربی میں اس کو کہتے ہیں حانث، قسم توڑنے والا، تو اب شریعت نے آپ پر کفارہ رکھا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے اندر اس کا کفارہ بیان کیا گیا، فرمایا یا تو ایک غلام آزاد کرو یا پھر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ۔ اچھا، یہ جو کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانے ہیں یہ درمیانی درجے کے، یعنی جیسا فرمایا تم اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہو اسی طرح کا کھانا ان مسکینوں کو کھلانا ہے۔ اچھا، چاہیں تو ان مسکینوں کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ قسم کے بارے میں ہے۔ قسم کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر تو آپ نے کسی جائز کام کے ارادے پر قسم کھائی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے ناجائز کام پر قسم کھائی ہے، مثلا آپ نے قسم کھائی کہ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا یا اپنے دوست کے پاس نہیں جاؤں گا یا فلاں آدمی کے ساتھ میں اچھا اس کی خدمت کرتا تھا، اب اس نے یہ غلط کام کیا، اللہ کی قسم اب میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ قسم کو توڑ کر قسم کا کفارہ دے دو اور اچھے کام کو جاری رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تھی تو ایک آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جس پر آپ کچھ نہ کچھ خرچہ کیا کرتے تھے، آپ اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے، اس بہتان کے اندر وہ بھی شامل ہو گیا تہمت میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع پر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اب ان کو جو دیتا تھا نا اب نہیں دوں گا،
قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یعنی فرمایا کہ جو اہل فضل ہیں، فضیلت والے ہیں، وسعت والے ہیں، ان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ قسمیں اس طرح کی کھائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کیا کیا؟ قسم کا کفارہ دیا. قسم کا کفارہ دے کر پھر آپ نے یہ جو دینے کا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی بھی جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، جائز کام پر قسم کھائیں تاکہ اسے پورا کیا جائے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو قسمیں ہیں اس پر تمہارا مؤاخذہ فرمائے گا. اس کے بعد سورہ مائدہ، چونکہ اس کا معنی دسترخوان، جیسے کل میں نے آپ کو بیان کیا تھا. اب اس سورت کا نام مائدہ کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اس سورت کے اندر آسمانی دسترخوان کا بیان ہے. وہ دسترخوان کا واقعہ کیا ہے؟ آیت نمبر 111 سے 114 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یقین تو ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان اترے، جنتی اس میں کھانے ہوں تو ہمارا دل جو ہے مطمئن ہو جائے، ایمان مزید پختہ ہو جائے. یعنی ابھی تو ہمیں علم الیقین حاصل ہے، آپ کی بات پر یقین ہے، لیکن جب ہم دیکھیں گے تو پھر عین الیقین حاصل ہو جائے گا، دیکھ کر مزید ایمان میں پختگی آئے گی. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرو، تم پہلے 30 روزے رکھو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. تو ان لوگوں نے پھر 30 روزے رکھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے. پھر آپ نے غسل کیا، کپڑے پہنے، 2 رکعت نفل پڑھی. 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے آیت نمبر 114 میں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا. فرمایا کہ عرض کی یا اے اللہ، ہم سے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اس دن کو ہم عید کا دن بنائیں تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر دسترخوان نازل کیا، جنتی اس میں کھانے تھے، لوگوں نے پھر وہ دسترخوان سے کھانے کھائے. تو اس کا یہاں پر بیان، یہاں پر ایک قابل غور اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر دسترخوان اترا تو اس دن کو انہوں نے عید کا دن بنایا. کہا جاتا ہے وہ اتوار کا دن تھا، اسی لیے عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن بڑی برکت والا اس لیے سمجھا جاتا ہے، مقدس دن سمجھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے. ایک عیسائی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے کہ ہمارا تو عید کا دن یہ ہے. جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا. تو اس نے کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے ہاں نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دن جمعہ، یہ آیت جو ہے وہ جمعہ کا دن نازل ہوئی اور عرفہ کا دن تھا، تو ہمارے لیے تو ڈبل عید تھی، تو ہمارے لیے آلریڈی پہلے سے یہ عید کے دن ہے. تو اس میں ایک پتہ چلا کہ جس دن خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس دن کو یادگار کے طور پر خوشی کرنا، یہ قرآن پاک سے اس کا ثبوت ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے ہم اس دن کو عید کہتے ہیں، ربیع الاول کہتے ہیں، عید میلاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کے ولادت کے دن پر سلامتی کی اللہ نے بات بیان فرمائی قرآن پاک کے اندر. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے. اچھا، اسی طرح ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کہا کہ یہ اے ایمان والو، شراب، بدھ اور جو پانسے، جو قسمت کے کھیل کے لیے جو ہوتے ہیں، ان چیزوں کو یہ ناپاک ہیں، یہ ناپاک ہیں، تو ان سے بچو. تو اس طرح اور بھی کچھ مضامین بیان کیے گئے ہیں، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.